العلم نور، العلم نور۔ ناظرین، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں مرحلہ وار نبی پاک کی سیرت پر سوالات کریں۔ کل کے سلسلے میں ہم نے نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے بارے میں سوال کیے تھے۔ آج انشاءاللہ ولادت کے وقت کے احوال پر سوال ہوگا۔ سوال حیدرآباد والوں سے ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سب سے پہلے کیا کلام نکلا؟ جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ پہلے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے وہ یہ تھے: اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے رونما ہونے والے چند واقعات بتائیں جو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر دلالت کرتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے آ کر بشارت دی کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات یہ ہیں کہ فارس کے قلعے میں جو آگ جلی ہوئی تھی 1000 سال سے وہ بھی بجھ گئی، بت بھی گر گئے، اور اس کے بعد کسرا کا جو محل تھا اس میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے منہدم ہو گئے اور بران رحمت کا برس جانا اور مکہ کی جو ہے اہل عرب کی خوشحالی آ جانا، بہت سارے سالوں سے جو قحط پڑا تھا وہ دور ہو گیا، اور جو کوفہ اور شام کے درمیان وادی سماوا ہے اس کا یکدم چل پڑنا، یہ ساری اس بات کی دلیل تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے! نبی پاک کی آمد سے پہلے بڑے حیرت ناک واقعات دنیا میں ہوئے، گویا کائنات کو جھنجھوڑ کر بتایا جا رہا تھا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا یا مصطفیٰ۔ حیدرآباد والا سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ اسلامک ڈیٹ بھی بتائیں گے اور عیسوی سال کی تاریخ بھی بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول اور 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اصحاب فیل کے واقعہ کے 50 یا 55 دن بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 سے ہجری۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، والدہ اور دادا کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 8 برس ہوئی تو آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو حضرت گیا۔ عبد المطلب کا انتقال بھی آپ کی 8 سال کی عمر میں ہو گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 رضائی والداؤں کے نام بتائیں۔
नंबर 1 हज़रत सैयदतुना हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी अबू लहब की लोंडी हज़रत सुवैबा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जनाब सुवैबा और हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का लक़ब क्या है? आप अलैहिस्सलाम के दादा जान का लक़ब मुतइमुत तैर यानी परिंदों को खाना खिलाने वाला। परिंदों को खाना खिलाने वाला मुतइमुत तैर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में सेगमेंट, हमें मरहलावार प्यारे आका की सीरत के बारे में सवालन जवाबन सीखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत मुख्तसर सी बात है। ये भी एक तरह से इंडिकेशन है, एक एहसास दिलाना है कि एक आशिक रसूल को, एक नबी पाक के उम्मती को नबी पाक की जिंदगी के बारे में मालूम होना चाहिए। बड़ी प्यारी किताब मकतबतुल मदीना पर सीरत मुस्तफ़ा मौजूद है। इस किताब को हासिल करें, इसको पढ़ें और इसको इश्क के हालत में पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मेरे आका के ऐसे ऐसे वाकयात लिखे हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए चलते नादरीन एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ और अपने स्कोर बोर्ड को देखते हैं। जनाब 45 नंबर साहिवाल, 43 नंबर है हैदराबाद वालों के। अब वक्त हुआ है, हम इंशाअल्लाह हमारे सिलसिले में रोजाना वबाओं और बलाओं से बचने के लिए अजान दी जाती है। अजान होगी, फिर नेक अमाल का जायजा लेंगे और उसके बाद नाज शरीफ भी सुनेंगे। आइए अजान में तवज्जो